السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ اپنوں کے ساتھ افطاریاں سحریاں خوب انجوائے کر رہے ہوں گے۔ جی یہ ہے میرا ایک رمضان کا جو ایک دن جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جس میں میں سحری کی تیاری کر رہی ہوں۔ اور آج کل میرے ساتھ یہ جو ہو چکا ہے کہ مجھے یہ وہ مینٹلی سٹریس رہتا ہے کہ ابھی میں نے افطاری یا سحری بنانی ہے، تو پھر میں سوتی نہیں ہوں اسی ٹینشن میں کہ بھائی میں بعد میں اٹھوں نہ اٹھوں، اس سے بہتر ہے کہ میں سوتی نہیں ہوں، میں بس ایوننگ نیپ لے لیتی ہوں۔ تو سحری کے لیے جی آج میں نے اسپیشل جو بنایا تھا وہ تھا میرا یخنی والا چکن، اور اس کے اندر میں نے آلو بھی ڈالے تھے۔ آلو تو ہم رات کو کھا چکے تھے، لیکن بس جو چکن اور شوربہ پڑا ہوا تھا، اور ساتھ میں بس وہ میں نے اپنے مائنڈ میں یہ رکھا ہوا تھا کہ ہم نے سحری میں کھانا ہے۔ رات کو میں کوئی نہ کوئی سالن ضرور بنا لیتی ہوں تاکہ سحری میں کھایا جائے۔ اور بہت زیادہ میں فرائڈ سٹف آج کل افطاری میں نہیں بنا رہی، پراپرلی کھانا ہی ہوتا ہے، جیسے بھنڈی ہو گئی، شلجم ہو گئی، کچھ نہ کچھ ویجیٹیبل، کیونکہ میں بہت کم ویجیٹیبل کھانا شروع کر دی ہیں۔ پوری زندگی ویجیٹیبلس کھاتے گزری ہے، لیکن کینیڈا میں کیونکہ بس یہی ہوتا ہے، آپ کام چور ہو جاتے ہیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے خود کرنا پڑ رہا ہے۔ یہاں پہ تو کوئی پیرنٹس نہیں ہوتے، تو سبزی کاٹنا اور بنانا بڑا وہ ایک کیا کہتے ہیں نا، بڑا مشکل کام لگ رہا ہوتا ہے۔ تو خیر آج میں نے بڑا مزے کا ایک یخنی والا شوربے والا جو ہے سالن بنایا، اس کے ساتھ پراٹھے بن رہے ہیں، اور میں میک شور کر رہی تھی کہ میرے پراٹھے اس بار اکڑے نہ، کیونکہ سم ٹائم ہوتا ہے میرے پراٹھے اکڑ جاتے ہیں۔ الحمدللہ پراٹھے بھی اس بار بہت اچھے بنے، اور میرے گھر والوں کو نا اتنے کرکرے کرنچی پراٹھے پسند نہیں ہیں، مجھے بہت پسند ہے، تو میں بڑے شوق سے کھاتی ہوں جو ہے پراٹھے، اسپیشلی رمضان میں۔ ادروائز میں اتنا زیادہ اس کو پریفرنس نہیں دیتی، مجھے نان پسند ہے یا بریڈ پسند ہے۔ تو خیر ابھی آج ہمارا پراٹھا جو ہے وہ ہوپ فلی الحمدللہ اچھا بن جائے گا، اور ساتھ ساتھ سحری کی تیاریاں تو چلتی رہیں گی۔ آپ لوگ بھی اسی طرح گھروں میں آملیٹ بن رہے ہوں گے، اور دہی، اور کچھ لوگ چائے دہی اور یہ ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے سحری کرتے ہیں۔ پاکستان میں اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب ہم امی تھوڑا تھکی ہوتی تھی، سحری نہیں بنا پاتی تھی، تو میرا بھائی جو ہے وہ باہر سے بڑے مزے کے، وہ شاید میدے کے پراٹھے بنے ہوتے تھے، وہ لے آتا تھا۔ اتنے وہ کرسپی ہوتے تھے، بہت مزے کے ہوتے تھے، پوڑی کی طرح۔ اور ساتھ ہم باہر سے ہی نا چنے منگوا لیتے تھے، اور کبھی یہ جو ہے شوربہ ہم منگوا لیتے تھے اس کا پائے کا، تو وہ اتنا مزہ آتا تھا نا۔ وہ یادیں ابھی بھی میرے ساتھ ہیں، اور لائف ٹائم تک شاید میں اس کو یاد کرتی رہوں گی۔ ایک ناسٹیلجک سا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اب دیکھیں زندگی چینج ہو چکی ہے، اب آپ کو وہ پوری جو ہے چیزیں سنبھالنی پڑ رہی ہیں، تو لگ سمجھ آتی ہے ویسے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو ظاہر ہے یہ ایک لائف کا حصہ ہے۔ ہمیں وہ کہتے ہیں نا، شیکسپیئر نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اپنا رول پلے کریں گے اور جائیں گے، اور ہم نے ہر سٹیج پہ کچھ نہ کچھ اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا ہے ڈفرینٹ، چاہے وہ چائلڈہڈ ہے، ینگ لائف ہے، یا آپ کی مڈل لائف ہے، یا مڈل ایج کی، اور یا آپ کا جو ہے اولڈ ایج کی جو لائف ہوتی ہے۔ تو خیر آج میں اسپیشلی بنا رہی ہوں سحری کے لیے لسی۔ لسی سے بھی میری بہت ساری میموریز کنیکٹڈ ہیں، بہت ناسٹیلجک ہے۔ مجھے نا ویسے نمکین لسی نہیں پسند، اور نہ ہی وہ جو چاٹی میں نہیں بناتے ہیں وہ بھی نہیں پسند مجھے، جو پوری وہ مدانی کے ساتھ پوری وہ بناتے ہیں، مجھے وہ نہیں پسند۔ مجھے جو پسند ہے وہ ہے جی یہ جو اس طرح ہم بناتے ہیں نا، جس میں جھاگ ہوتی ہے، میٹھی لسی، دہی، اور اس میں میں نے ڈالا تھا تھوڑا سا نمک بھی میں نے ایڈ کیا تھا، تو وہ ذرا ایک اور طرح کا ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ ویسے میں نمک ایڈ نہیں کرتی، اس بار میں نے بس اب ایک نئی ریسیپی ٹرائی کر رہی تھی، اور بے حد مزے کی بنی۔ برف میرے پاس تھوڑی کم تھی، لیکن میں نے پھر بھی جتنا ہو سکتا تھا میں نے وہ جو برف تھی میرے پاس میں نے وہ ڈال دی، لیکن یہ تھا کہ اچھی لسی بنی، بڑی جھاگ تھی اس میں۔ مجھے ملائی بھی نہیں پسند، تو میرا دل تھا کہ بس اس میں جھاگ ہو، تو میں نے بس دہی ڈالا، دودھ ڈالا، اندر چینی ڈالی زیادہ سی، اور اس میں نے تھوڑی سی آئس ڈالی، اور ساتھ میں نے اس میں شوگر ایڈ کی اور نمک ایڈ کیا، تو لسی بھی میری بڑی مزے کی ہو گئی تیار۔ ابھی آپ کو اینڈ پہ اس کی لک دکھاؤں گی۔ اور باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو میری میموریز کنیکٹڈ ہیں وہ ہے بچپن کی، کیونکہ میرے جو فادر ہیں وہ ہمیشہ سے ہمیں مجھے، میرے ہم دونوں بہنوں کو، ہمارے بھائی کو نا، تو ویسے تو میرے الحمدللہ 3 بھائی ہیں، لیکن تب میرے ایک ہی بھائی تھا اور ہم دونوں تھیں، تو ہمیں لے جاتے تھے، اور وہاں پہ نا اندرون کی طرف ایک جگہ تھی جہاں سے وہ ہمیں خاص لسی پلاتے تھے، اور وہ پیالوں میں سرو کرتے تھے، جھاگ والی لسی۔ وہ اتنی مزے کی ہوتی تھی، اس میں کوئی بلائی وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی، تو بس وہ یاد آ جاتی ہے جب بھی میں لسی بناؤں، میرا دل ہوتا ہے مجھے ویسی والی لسی چاہیے۔ تو پراٹھے جی میرے ہو گئے تیار۔ کوشش میں نے کی اپنی کہ تھوڑا ایک بلوں والا پراٹھا بھی بناؤں، وہ بل تو میرے ڈل گئے، پر بس ایک کوشش میں کامیاب ہو گئی۔ دیکھیں جی یہ میری لسی ہے، اور اس کے اوپر پوری جھاگ نظر آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو۔ ساتھ میں نے فرائیڈ ایگ بنائے، کیونکہ ہمارے گھر میں آملیٹ کوئی زیادہ نہیں کھاتا، سب فرائیڈ ایگ کھاتے ہیں، اور ان کو چاہیے بھی تھوڑا انڈر کک، یہ زیادہ کوکڈ والا بھی نہیں کھاتے، تو ہر ایک کی جو ہے چوائس اور پریفرنس کو مینٹین رکھتے ہوئے میں نے ہر ایک کی سحری افطاری جو ہے، سحری جو وہ میں تیار کرتی ہوں، اور افطاری بھی۔ تو سحری ہو گئی ہماری تیار۔ بس جی ہمارا اس رمضان میں یہی مقصد ہے کہ ہم
خود تو کھائیں پئیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، صبر کرنے کی جو ہے جو ہم جو اگر کیونکہ روزے رکھنے کا مین مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ جن کو کھانا نہیں نصیب ہوتا آپ ان کی بھوک کا احساس کر سکیں کہ کیسا فیل ہوتا ہے اور آپ میں صبر آئے۔ اللہ تعالیٰ یہی ہمارے اندر جو ہے وہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ تو بس چیز سحری میں جب بھی میرے آگے کھانا آتا ہے تو میں ہمیشہ ان لوگوں کا سوچتی ہوں جو لوگ اس وقت ڈپرائیوڈ ہیں، جو لوگ اس وقت اسٹرگل کر رہے ہیں کھانے کے لیے، اپنے بچوں کو ایک وقت کی روٹی جو ہے وہ میسر نہیں کر پا رہے۔ میں سوچتی ہوں ان فادرز پہ، ان پیرنٹس پہ کیا گزرتی ہوگی۔ ہمارا بچہ تھوڑا سا ایک دودھ کے لیے رو پڑے نا تو ہمیں کچھ ہو جاتا ہے، تو وہ لوگ جن کو اتنی اسٹرگل کرنی پڑ رہی ہے اس وقت سردی کے موسم میں، روزے بھی آ گئے ہیں، ہر طرف دنیا میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، لیکن بہت سارے ممالک میں جہاں اس وقت سچویشن تھوڑی کرٹیکل ہے اور وہاں پہ یہ اگر ان کے پاس یہ نیسیسٹیز جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، گھر چھت کا نہ ہونا، اچھے کپڑے، گرم لباس نہ ہونا، گرم بستر کا نہ ہونا، یہ سب جو اسٹرگل کو فیس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے اور ہم سب سے پہلے ان کے لیے دعا کریں اور جتنا ہو سکے ہم چیریٹی کریں، کیونکہ یہی ہے جو ہم دیں گے وہی اللہ کی طرف سے ہماری طرف آئے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ بہترین صدقہ ہے کسی کو کھانا کھلانا اور کسی کے لیے پانی کا انتظام کرنا، کھانا کھلانا بہترین صدقہ ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد اسپیشلی اپنوں میں بھی ضرور دیکھیں، کیونکہ ہماری فیملیز میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ سفید پوش ہوتے ہیں، جو خود نہیں ڈیمانڈ کرتے۔ ہم ان کا بھی سوچیں اور ان کے لیے بھی جو ہے نہ صرف روزوں میں بلکہ پورا سال ہی کہیں بھی چھپکے سے ہم ان کی مدد کر سکیں کسی بھی طرح سے۔ اور میرا حال ہے بیسٹ جو ہیلپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کو پیسے دے دیں، کسی کے لیے راشن ڈلوا دیں تاکہ اس کے لیے جو ہے وہ انتظام ہو جائے۔ اور وہ کھانا جو ہے نا وہ بیسک نیسیسٹی ہے اور میرا خیال ہے ہر ایک کا حق ہے، ہر ایک کو ملنا چاہیے اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو اتنا رزق دے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں اور دوسروں کی دعا کا حصہ بن سکیں، کیونکہ مزہ تو تب ہے زندگی کا جب کوئی آپ کو بغیر کہے دعا دے۔ اور میں کہتی ہوں خود تو آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کو آپ کی اس دنیا میں جانے کے بعد یاد رکھے تو یہی آپ کا جو ہے نا وہ صحیح زندگی کا مقصد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اگر آپ اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے کام آتے ہیں۔ تو خیر باتیں تو بہت ساری ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کرتی رہوں گی۔ یہ میری سوچ ہے اور میرا دل ہے کہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں، اور میری طرح بہت سارے آپ سب بھی ایسی سوچ رکھتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بس ہمارے دلوں کو نرم رکھے، ہمارے اندر غصے کم ہوں اور اگریشن کم ہو، اور بس ہمارے اندر سافٹنس، کائنڈنس ہو، ایک دوسرے کے لیے ایمپتھی ہو، یہی سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تو جی ہماری افطاری بھی ہو چکی ہے تیار، اور بڑی سمپل سی افطاری تھی جس میں میں نے چاٹ بنائی، اس میں میں نے اورنج جوس بھی تو تھا وہ اسکویز کیا تھا، فریش اورنج جوس بنا کے، کھجوریں تھی، ساتھ مٹر پلاؤ تھا، ساتھ میں نے کھیرے، پیاز اور ٹماٹر کا رائتا بنایا اور پکوڑے بنائے۔ بہت زیادہ میں نے بس سب کی چیزوں کو مینٹین رکھتے ہوئے کہ کھانا بھی ہو جائے اور سمپل سی افطاری بھی ہو گئے۔ تو بس یہ افطاری بہت زیادہ کوئی ہیوی نہیں تھی، بہت سمپل جو میری ریگولر افطاری ہوتی ہے یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اور بس ہوپ فلی آپ لوگوں کو یہ میری سحری اور افطاری پسند آئی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بھی میں آپ کے ساتھ جو ہے رمضان میں اپنی افطاریاں اور سحریاں ضرور شیئر کروں گی۔ میں بہت لیزی ہو جاتی ہوں سم ٹائمز، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے سب کچھ خود کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ کوئی ہاؤس ہیلپ نہیں ہوتی، تو پھر اپنے بچے کو بھی دیکھنا، گھر کو بھی دیکھنا، اور خیر میں تو سم ٹائم بہت زیادہ لیزی ہو جاتی ہوں، پھر میرا دل نہیں کرتا، تو میں تھوڑا نا ولاگس بھی کم بناتی ہوں پھر۔ لیکن میں یہ ہے کہ اب میں نے کوشش کر رہی ہوں کہ میں جتنا ہو سکے زیادہ ولاگنگ کروں، اور باقی یہ ہے کہ ہوپ فلی آپ لوگ بھی، ویسے میرا یہی ایڈوائس ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہو سکے۔ اچھا شروع میں ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم زیادہ فرائڈ اسٹف بناتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ہم گھر کے کھانوں پہ آ جاتے ہیں۔ ہوپ فلی آج آپ کو میری سحری اور افطاری کی روٹین پسند آئی ہو۔ پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ سی یو ان مائی نیکسٹ ولاگ۔ تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔